پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک یہ زبردست انیشیٹو، اس سے پہلے ماضی میں جو حکومتیں تھیں عام آدمی کی سنوائی نہیں تھی، اور یہ اس قدر انقلابی پروگرام لے کر آئے اور اس قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوا، اس کے اوپر آپ کو بتایا جائے گا کہ 2 سال کی اب تک کی کارکردگی کیسی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان جن کا پورا فوکس ہی عام آدمی کے حالات بہتر کرنے پہ ہے، عام آدمی کی آواز سننے پہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارے ملک کے سب سے جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ اس ملک اس حکومت کے وہ وی آئی پیز ہیں، اور اسی لیے پرائم منسٹر صاحب کی خواہش تھی کہ پہلی نشست میں وہی ان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اصل خوشی کیا ہے؟ اصل خوشی یہ نہیں ہے کہ یہ مت دیکھو کہ تم کتنے خوش ہو، یہ دیکھو کہ لوگ تم سے کتنے خوش ہیں، تب تمہیں اصل خوشی ملے گی۔ دوسروں کے لیے زندگی بسر کرنے والے لوگ صحیح معنوں میں انسان کہلاتے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی پوری زندگی عوام کے لیے وقف کی ہے۔ یہ جو سٹیزن پورٹل ہے جس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، اور میں دعوت دوں گا اس یونٹ کے جو انچارج ہیں، پی ایم ڈی یو کے انچارج جناب عادل سعید صافی صاحب کو، کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں کہ 2 سال کی کیسی کارکردگی رہی آپ کی۔ عادل سعید صافی صاحب پریزنٹیشن کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود یور پرمیشن سر آئی ایم اسٹارٹ۔ جی نیکسٹ سر، آپ کا ویژن ہے گورننس کے بارے میں کہ ادارے مضبوط ہوں اور سٹیزن امپاورڈ ہو، اور سوشل اکاؤنٹیبلٹی کا ایسا نظام پروان چڑھے کہ اس کے نتیجے میں سروس ڈیلیوری امپروو ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے سر کہ ایک عام آدمی کی اداروں تک رسائی ہو، وہ رسائی اس طریقے سے ہو کہ وہ افورڈیبل ہو، اس میں عزت نفس کی پامالی نہ ہو، اور عام آدمی کے جو معاملہ امور وہ جو ہے انجام پائیں۔ 28 اکتوبر کو آپ نے سر ایک پودا لگایا 2018 کو، جس کا نام پاکستان سٹیزن پورٹل رکھا۔ وہ پودا آج 2 سال گزرنے کے بعد ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کا پھل کھایا ہے اور کھا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو اس سسٹم سے یا اس درخت سے پھل نصیب نہیں ہوا، ان کو سایہ ضرور ملا ہے، اور جن کو سایہ نہیں ملا کسی وجہ سے، تو ان کو سائی آف ریلیف ضرور ملا ہے کہ ایک ایسا نظام موجود ہے کہ جس پہ عام آدمی کی آواز ضرور سنی جائے گی۔ سر کچھ ونڈرز اس سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہے۔ یہ سر 2015 میں آپ کی حکومت کے پی میں جو تھی، چیف سیکرٹری آفس میں کے پی سٹیزن پورٹل، اس کی سکسیس سٹوری پہ اسکیلڈ اپ ہوا، اور 45 دنوں کی کاوش سے یہ سسٹم جو ہے ہماری انٹرنل ٹیم نے بنایا۔ اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو 100 ملین اور 150 ملین روپیز کے درمیان تھی، جس کا سرکار کو 1 روپیہ خرچہ نہیں آیا۔ حیران کن طور پہ سر یہ ہوا کہ محض 2 مہینے کے بعد دسمبر 2018 میں 1 لاکھ سٹیزنز رجسٹرڈ ہوئے، اور ہمیں شارٹ لسٹ کیا گیا ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے لیے۔ اور ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں سر 87 ممالک کی 4646 اپلیکیشنز تھیں، کہ جس میں ہم ٹاپ 3 میں تھے، اور پاکستان سٹیزن پورٹل واز اسپاٹڈ سیکنڈ۔ سو یہ ایک بہت بڑا ایک اعزاز تھا انٹرنیشنل، جو بہت کم عرصے میں اس سسٹم کو ملا۔ سر اس وقت آپ کے سامنے ہم یہ رکھنا چاہتے کہ 2018 کا اور 2020 کا سٹیزن پورٹل کیا ہے۔ جب ہم نے اس کی لانچنگ کی تو صرف 2 صوبوں کے جو مشینری تھی اور وفاق کی مشینری اس کے ساتھ لنک تھی، اور 3796 ڈیش بورڈز جو تھے وہ آپریشنل تھے، جن پہ ساری ٹریفک جو ہے جاتی تھی کمپلینٹس کی۔ اس وقت تمام صوبے بشمول جی بی اور آزاد کشمیر کے اداروں کے 8913 ادارے ہیں، جن پہ کمپلینٹس کی تمام جو ٹریفک ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے، اور دیئر از ہارڈلی اینی آفس کہ جو اس میں سے مسڈ ہے، جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔
سر سٹیزنز کی رہنمائی کے لیے ہم نے ان کی کیٹیگریز بنائی اور سب کیٹیگریز بنائی. جو اس وقت 473 تھی, اس وقت اس کا بیس بڑھ کے 1151 ہو گیا ہے. اس کا بڑا فائدہ اداروں کو یہ ہو رہا ہے کہ ان کو پالیسی میکنگ کے لیے انالیٹکس جو مل رہے ہیں وہ بڑے ٹو دی پوائنٹ مل رہے ہیں اور ایشو بیسڈ مل رہے ہیں. سر آپ کو یاد ہوگا سر, جب انیشیل بریفنگز ہم آپ کو دے رہے تھے تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جی ایک موبائل اپلیکیشن پہ ہی سارے لوگ, جن کے پاس موبائل اپلیکیشن نہیں ہوگا وہ کیا کریں گے, جو دور دراز کے علاقوں کے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے, یا وہ لوگ جو جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہو یا الٹریٹ ہوں. سر آج کے سٹیزن پورٹل میں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کورڈ ہو گئی ہیں, اور دیر از ہارڈلی اینی پرسن مسڈ, خواہ وہ الٹریٹ ہے سر یا وہ دور دراز علاقے سے یا جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے, وہ تمام لوگوں کو ایکسیس ملی ہوئی ہے. سر سٹیزن پورٹل کے لیے ہم نے ہیلپ لائن قائم کی ہے, اور ایک عام شہری کو اگر کوئی رہنمائی چاہیے, اس کو سمجھ نہیں ہے ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, تو وہ باقاعدہ ہیلپ لائن کا استعمال کرتا ہے. یہ 2018 میں نہیں تھا سر. اس کے بعد سر ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی کمپلینٹ سیل آپریشنل ہے, اور پیپل آر کنفیوزڈ کہ وہ کون سا صحیح آپریشنل سسٹم ہوگا کہ جس پہ جا کے وہ اپنی کمپلینٹ کریں. تو ہم نے ایگزسٹنگ کمپلینٹ سیلز کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا. 2018 میں یہ سارے آئسولیشن میں کام کر رہے تھے. یہ ہم پہ کویسچن تھا کہ جی یہ سسٹم کس بنیاد پہ آپریٹ کر رہا ہے. سر اٹ اسٹارٹیڈ ود یور ایگزیکٹو آرڈرز, بٹ لیٹر آن یہ سسٹم جو ہے رولز آف بزنس میں امینڈ کر کے اس کو لیگل کور دیا گیا. اور آخر میں سر سٹیزن رسپانسبلٹی انڈیکس ہم نے انٹروڈیوس کرایا. آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون سا سٹیزن کتنا رسپانسبلی بیہیو کر رہا ہے. وہ کوئی اپنی آئیڈینٹی شو نہ کر کے یا فیک کریڈینشلز کے ساتھ رجسٹرڈ تو نہیں ہو رہا. سو یہ کل کے اور آج کے سٹیزن پورٹل کا ایک تقابلی جائزہ ہے. سر آتے ہیں سر اس میں, اس وقت سر 24 مہینے ہو چکے ہیں سسٹم کو, 30 لاکھ لوگ سر اس کے ساتھ منسلک ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسا نظام کہ جس میں ماہانہ 1,25,000 بندہ سر اس کے ساتھ ایڈ ہو رہا ہو, تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ لوگوں کی آپ سے سر ایکسپیکٹیشنز ہیں اور لوگوں کا آپ پہ ٹرسٹ ہے. یہ نہ ہوتا تو اتنے بڑے پیمانے پہ اس سسٹم کی ڈاؤن لوڈز اور اس کا یوز نہ ہوتا. سر 28 لاکھ لوگ پاکستان میں رہنے والے اس کے ساتھ لنکڈ ہیں, 1,70,000 جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہیں اوورسیز اس کے ساتھ لنکڈ ہیں, اور 11,000 فارنرز, یعنی وہ ان کا اگر پاکستانی کسی ادارے میں ایشو ہے تو وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے, خواہ وہ انویسٹرز ہیں یا وہ کسی ایمبیسی میں ان کا ایشو آ رہا ہے. سر انیشیل ڈیز میں آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سسٹم پورے نظام کا ہر آل سیگمنٹس آف سوسائٹی کا جو ہے ترجمان ہے. اس میں میل فیمیل, پرسنز ود ڈسیبلٹیز سر, مائنورٹیز, اوورسیز پاکستانیز, سینئر سٹیزنز, دیر از ہارڈلی اینی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی وچ از لیفٹ آؤٹ. نیکسٹ سر, پالیسی میکنگ کے لیے آپ کو کون سا پروفیشن چاہیے کہ جس پہ بندہ فوکس کرے. اگر وہ اسٹوڈنٹس ہوں وہ رجسٹرڈ ہیں, اگر وہ بزنس مین ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, انجینئرس ہیں, سول سرونٹس ہیں. سو غرض ہر ایک سیگمنٹ اس میں کورڈ ہے. نیکسٹ سر, ایج گروپ کے بعد میں جائے, اگر آپ ایک خاص ایج گروپ کو فوکس کر کے کوئی پالیسی آپ کو چاہیے تو وہ بھی اس سسٹم میں ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ ان کے کیا ایشوز ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے. یہ سر اوورسیز کی اوورال ایک پوسچر ہے کہ پورے دنیا میں کتنی ہے, ٹاپ 13 کنٹریز میں. سر نیکسٹ سر, یہ خلاصہ ہے اس پورے نظام کا. سر یہ جو ورٹیکلی اسٹیپ ہے, یلو اسٹیپ ہے سر, یہ پروونس وائز کمپلینٹس کی ٹوٹل تعداد شو کر رہی ہے. چونکہ فیڈرل گورنمنٹ ایک بہت بڑا مینڈیٹ اس کا ہے سروس ڈیلیوری میں, تو یہ ان کی کمپلینٹ سب سے زیادہ ہے, فالوڈ بائی پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا. سر 27 لاکھ شکایات اس وقت اس سسٹم پہ آئی ہیں. سر اس میں سے 25 لاکھ شکایات کا نمٹائی گئی ہیں جو 94% بنتی ہیں. 25 لاکھ شکایات کے اگینسٹ 16 لاکھ شہریوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے, اور 16 لاکھ شہریوں میں 6,12,000 کنفرم کرتے ہیں کہ ان کو وہ ریلیف ملا ہے جو وہ چاہتے تھے. یہاں پہ سر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اداروں کے پاس نہیں گئے تھے, نہ کسی کی سفارش لے کر, نہ کسی کو رشوت لے کر. وہ جو شروع میں ہم نے آپ کو کہا کہ جی آپ کا ویژن ہے کہ ایک عام آدمی اتنا امپاورڈ ہو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو, وہ گھر بیٹھے عزت کے ساتھ اپنا مسئلہ ادارے کے ساتھ اٹھائے. تو یہ جو ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا, وہ کسی کے پاس منت ترلے کرنے نہیں گئے تھے. اور اس وقت 27 لاکھ شکایات کا ازالہ ہونا سر, اگر یہ ہم پیپرز پہ لے کے آتے ہیں تو کتنا پیپر سرکار کا خرچ ہوتا, لوگوں کو گھروں سے نکل کے کتنے اس پہ پاپڑ بیلنے پڑتے. سو وہ کوئی چیز اس نظام میں موجود نہیں ہے اور یہ اس سے پاک ہے.
اور جو بھی منسٹریز میں سر فوکل پرسنز ہیں, جو کہ صوبوں میں جو فوکل پرسنز ہیں, یہ ان کی دن رات محنت کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ 27 لاکھ لوگوں کو کی سنوائی ہوئی ہے. نیکسٹ سر, اگر ہم ایک پالیسی میکنگ کے اینگل سے دیکھ لیں تو 27 لاکھ شکایات میں ہر صوبے کی اپنی پیکولر وہ کیریکٹرسٹک ہے, لیکن میونسپل سروسز دا اونلی ایریا کہ جو اکراس دا بورڈ پورے صوبوں میں, ایون اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں, وہ میونسپل سروسز از دا ہائیسٹ کیٹیگری کمپلینٹس میں. ٹوٹل 27 لاکھ شکایات میں سے 19% صرف میونسپل سروسز پہ ہے, جو ایک بہت بڑا گرے ایریا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پالیسی میکرز کے لیے کہ اس پہ انٹروین کیا جائے. نیکسٹ سر, اوورسیز پہ آتے ہیں تو اوورسیز کی 1,70,000 رجسٹریشن میں 1,36,000 کمپلینٹس تھی, 1,28,000 اس میں ریزالوڈ ہوئی, 69,000 لوگوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا, اور 25,000 لوگ جو ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملا ہے. سر, یہ لوگ باہر مزدوری کر رہے ہیں, ان میں سے کسی بھی بندے کو اپنی مزدوری چھوڑ کر اپنے ملک آنا نہیں پڑا, بلکہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کو یہ ریلیف ملا ہے. یہ ہے اس نظام کا سب سے بڑا سکسیس. نیکسٹ سر, شروع میں ہم نے کہا کہ آل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو کور کرتا ہے, اسپیشلی ایبلڈ پرسنز 1,55,000 ان کی کمپلینٹس ہیں, یہ بھی گھروں سے نکلے نہیں ہیں اپنی شکایات کی خاطر. مائنورٹیز 56,000, ویمن 1,80,000 کمپلینٹس, اور سینئر سٹیزنز 34,570. ان کو گھر بیٹھے یہ سہولت ملی ہے, اور یہ ان کی رسپیکٹو سیٹسفیکشن ریشو ہے. سر اوورال اگر پبلک کا وہ نقارہ خدا پہ اگر جائیں تو سب سے زیادہ سیٹسفیکشن جو آئی ہے سٹیزن پورٹل پہ وہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی آئی ہے 45%, فالوڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. اوورال جو فیڈرل ادارے ہیں, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری 39%, اور دا ریسٹ. سر اگر ہم کیٹیگریز پہ جائیں, سو نادرا از دا ہائیسٹ کیٹیگری اٹ سیلف, ایز اے آرگنائزیشن بھی ہے اور ایز اے کیٹیگری بھی ہے. 65% سیٹسفیکشن ہے نادرا سے پبلک کی. لائسنسز اینڈ سرٹیفکیٹ کی 60%, اینڈ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی 56%, اینڈ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن 49. نیکسٹ سر, اگر ہم منسٹریز کی کمپیریزن کریں تو ان کو ہم نے 2 براڈ گروپس میں ڈیوائڈ کیا, سروس ڈیلیوری اور نان سروس ڈیلیوری. سو موفا از دا منسٹری ود ہائیسٹ سٹیزنز فیڈ بیک بائی ورچو آف اٹس مشنز جو کونسلر سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. تو یہ بھی اوورسیز کی طرف ایک وہ ہے کہ ان کو یہ ریلیف مل رہا ہے. 48% دے آر سیٹسفائڈ, اور اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری سیکنڈ پہ, اور ریونیو ڈویژن FBR از تھرڈ. سر اگر لو پرفارمنس پہ بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو سٹیزن ڈسسیٹسفائڈ ہے وہ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن سے, پاور ڈویژن سے, فیڈرل ایجوکیشن سے. اس میں یونیورسٹیز آتی ہیں, اور سر یونیورسٹیز میں آپ کو پتہ ہے سارے یوتھ ہوتے ہیں اور ان کے پاس موبائل فونز بھی ہیں, اینڈ دے کین ایزیلی ریز دیئر وائسز. سر یہ ہائی پرفارمر نان سروس ڈیلیوری میں کامرس ڈویژن, سر کلائمیٹ چینج اور انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, اور یہ باقی 2 منسٹریز. لو پرفارمنس میں سر یہ ہیں. سر ہمیں یہ بڑا ہم پہ کرٹیسزم آتی ہے اکثر سوشل میڈیا پہ کہ جی ہماری شکایت ہو گئی ہے اور انہوں نے بغیر کسی کارروائی کے بند کر دی ہے اور ہمیں ریلیف کین ناٹ بی گرانٹیڈ. میں پچھلے 2 سالوں میں 1,67,000 شکایات کو ہم نے سر دوبارہ کھولا, ریوزٹ کیا, اس میں 1,53,000 حل ہوئیں, اور یہ وہ شکایات تھی جن کا فیڈ بیک 100% نیگیٹو تھا. سر 27,000 بندوں نے پھر سیکنڈ فیڈ بیک دیا, اور ان میں 7,500 نے کنفرم کیا کہ ان کو اب ریلیف مل گیا ہے. سو ایسا ہرگز نہیں ہے, ہم باقاعدہ مانیٹرنگ کرتے ہیں کمپلینٹس کی, جو سٹیزن ڈسسیٹسفائی ہوتا ہے تو اس کی کمپلینٹ کو ریوزٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ سر, سٹیزن کا باقاعدہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کمپلینٹ اس سسٹم پہ کرے اور اداروں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر دے اور ان کو ٹینشن میں اس میں ڈال لے. 4,77,000 شکایات کو خارج کیا گیا, لیکن ہم نے انصاف کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایک آپشن دیا کہ آپ ریویو کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ریکویسٹ بھی انہوں نے سسٹم کے تھرو کی. 76,000 ریویو ریکویسٹس آئی, جس میں 35,000 انڈر پروسیس ہے, 16,000 کو صحیح جانا گیا کہ ہاں یہ غلط ڈراپ ہوئی تھی, ان کو پروسیس کیا جائے, اور 24,000 کو ریجیکٹ کیا گیا کہ یہ بالکل صحیح ایکشن لیا تھا ادارے نے. نیکسٹ سر, یہ تو تھی, اگر اس کو اس براڈر اس میں ہم لے لیں تو یہ ایک فائر فائٹنگ کا ایلیمنٹ پیش کر رہا ہے کہ یہاں پہ شکایت ہو جاتی ہے اور یہاں پہ حل ہو جاتی ہے. یہ تو ہمارا الٹیمیٹ ایم نہیں ہے اس سسٹم کا. ہم نے تو نپ ان دا بڈ اپروچ پہ جانا ہے, ہم نے تو پالیسی ریجیم کو امپروو کرنا ہے. ایک عام آدمی آج کتنا امپاورڈ ہے وہ اس سلائڈ سے سر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. یہ جو ٹاپ پہ ہے انفورسمنٹ آف
SOPs for facilitation of persons with missing fingerprints. یہ ایک شہری کی شکایت تھی جو ان رائٹنگ سر آپ کے لیے آئی تھی, اور اس نے کہا کہ میرے یہ جو تمب امپریشنز ہیں یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے, تو مجھے آئی ڈی کارڈ لینے میں بڑی دشواری پیش آئی. ہم آپ کے تو اس نے آپ کو سر مخاطب ہو کے یہ لکھا تھا کہ میں آپ کی نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت سے مسئلوں کے ساتھ درپیش ہیں. ہمیں موبائل سم ڈینائی کیا جاتا ہے, ہمیں بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ڈینائی کیا جاتا ہے, ہمیں پاسپورٹ میں مسئلے آتے ہیں, تو برائے کرم ہمارا یا ان کوئی بندوبست کیجیے. اس پہ سر باقاعدہ SOP نادرا کے ذریعے انفورس کرائی گئی, اور وہ لائن ڈپارٹمنٹس آرگنائزیشن اسٹیٹ بینک, امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور PTA, ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان سے انفورسمنٹ انشور کرائی گئی. آج ہر 3 مہینے بعد سر وہ PM آفس کو رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو جن کے تھمب امپریشنز مسنگ تھے اور ان کو یہ ریلیف ملا ہے. یہ ایک بندہ اتنا امپاورڈ تھا کہ اس نے پورا پالیسی ریجیم اس کا چینج کرا دیا تھا. اس نے کوئی بھوک ہڑتال نہیں کی تھی, وہ اتنا امپاورڈ ہے آج اس نظام سے. سر ایگزمپشن آف اوورسیز, اس کے بیکنگ پہ 4 کمپلینٹس تھی سر. اوورسیز نے کہا سر, انہوں نے آپ کے ایک اپیل کو حوالہ دیا تھا کہ سر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آپ بھیجیں پیسے بینکنگ چینل سے بھیجیں, 2019 کی کمپلینٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ سر ہم لبیک کہتے ہیں لیکن ہم غریب لوگ ہیں, ہم مزدوری کرتے ہیں, تو کرنسی کنورژن میں کٹوتی ہو جاتی ہے. FBR کے کھاتے میں ہم جو ہے نان فائلرز ہیں, تو وہاں سے کٹوتی ہو جاتی ہے, تو برائے کرم اس سے نجات دیں, ہم پیسے بینکنگ چینل سے بھیجیں گے. سر PM آفس کا ڈائریکٹیو گیا, FBR نے فائنانس بل 2019 میں وہ ریلیکس کی, اور آج نن آف دا اوورسیز از چارجڈ ود دس. یہ 4 بندے تھے اور اس نے پوری کمیونٹی کا ایک مسئلہ حل کیا. سو یہ ہے وہ اس کا پرپز کہ ایک عام آدمی کی کمپلینٹ کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کو پالیسی پرسپیکٹیو میں دیکھا جاتا ہے. ایک تیسری کمپلینٹ سر جو تھی 29,000 انٹرنس تھے سر, 282 بندوں کی کمپلینٹس آئی, 29,000 کو ریلیف 282 بندوں کی وجہ سے ملا, 941 ملین روپے پیمنٹ تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم 282 کو ہی ریلیف دیتے کیونکہ انہوں نے مانگا تھا, لیکن حق یہ تھا کہ ان سب کو سنا جاتا. تو سر یہ ہے وہ اس کا اینڈ ریزلٹ اس سسٹم کا جو آ رہا ہے, یہ پبلک کے پرسپیکٹیو سے ہے سر. اب اگر ہم انسٹیٹیوشنلی چلے جائیں کہ اداروں کو اس سے کیا مل رہا ہے, تو وہ سر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نیکسٹ سر, ہر سرکاری ملازمین بھی اس پہ کمپلینٹس کرتے تھے, لیکن وہ ایز پر مینول وہ پروسیس نہیں ہوتی کہ ان کا اپنا چین آف کمانڈ موجود ہوتا ہے. اس سے آئیڈیا لے کے ہمیں جو گرے ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئیں اس پہ ہم نے انٹروین کیا. 1322 پوزیشنز تھی جس کے بینیفیشری 16,000 ملازمین تھے, ان کے ریکروٹمنٹ رولز نہیں تھے. جب ریکروٹمنٹ رولز نہیں ہوتے سر پروموشن نہیں ہوتی, کیریئر پاتھ ہی ڈٹرمن نہیں ہوتا, وہ حل ہوئے. سر لانگ اویٹڈ پروموشنز 3,333 پروموشنز ہوئی. اس کے علاوہ سر 946 انکوائریز تھی جو پینڈنگ تھی, وہ ڈیسائیڈ ہوئی سر, اور 3,884 پوزیشنز جو کہ اداروں میں پڑی ہوئی تھی وہ کمیشن کو بھیجی گئی. نیکسٹ سر, اب اس پورے نظام کو اگر دیکھ لیا جائے تو سرکار کا تو لگتا ہے ایسا ہے کہ بہت بڑا خرچہ آیا ہوا. اس وقت ایک عام آدمی کو جو ریلیف مل رہا ہے اس پہ سرکار کا 20 روپے خرچہ آ رہا ہے. یہ میں آپریشنل کاسٹ کی بتا رہا ہوں سر, ڈیولپمنٹ کاسٹ تو 0 تھی. 20 روپے پہ لوگوں کے کروڑوں روپے کے قبضے بھی وہاں گزار کرائے گئے ہیں, لوگوں کے بڑے بڑے نقصانات ہیں ان کا ازالہ ہوا ہے سر. یہ ہے سر مستقبل کا پاکستان سٹیزن پورٹل. اس کو شارٹلی میں سر کنکلوڈ کرتا ہوں. سر آپ جب پرائسز کی میٹنگ لیتے ہیں تو ہم پبلک سے پوچھتے ہیں کہ ذرا پرائسز بتائیں کہ مارکیٹ میں کیا ہے. کل کو آپ نے سر ایک پالیسی اناؤنس کرنی اور آپ چاہتے ہیں کہ پبلک آپ کو بتائے کہ ان کا فیڈ بیک کیا ہے. اس وقت 30,000 لوگ ہم 24 گھنٹے میں کنٹیکٹ کر کے ان کی رائے آپ تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پبلک سے اس میں آئے گا, اور یہ باقی سر انشاءاللہ نیکسٹ جب ہماری پرفارمنس ایویلویشن ہوگی تو یہ اس میں امپلیمنٹڈ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. بہت بہت شکریہ, کمال آپ نے پریزنٹیشن دی ہے. اس کو جو امپرومنٹس کی ضرورت ہے وہ بھی کر رہے ہیں آپ. 27 لاکھ شکایات میں سے بتایا انہوں نے 25 لاکھ جو ہے وہ نپٹائی گئی ہیں, تو ریزولوشن ریٹ جو نپٹائی گئی شکایات کا ریٹ ہے وہ 90% ہے. اور اچھی بات تو یہ ہے کہ سفارش کا خاتمہ, رشوت کا خاتمہ, اور سب سے بڑھ کے جو خواری ہوتی ہے لوگوں کو اس کا خاتمہ ہوا ہے. اور ساتھ ہی میں ڈیٹا بھی مل رہا ہے کہ کس ایریا میں حکومت نے کام کرنا ہے اور چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. ایک چھوٹا سا
عادل صافی صاحب کی ٹیم نے ایک ویڈیو بنایا ہے اسی پورٹل کے اوپر، وہ ملاحظہ کرتے ہیں جی۔ آفیسز میں بیچارے لوگ دھکے کھاتے تھے، کئی گورنمنٹ آفیسز میں چلے جائیں، لوگ باہر کھڑے ہیں، غریب آدمی ذلیل ہو رہا ہے، اور اگر آپ کے پاس انفلوئنس ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، آپ کے کام ہو جاتے تھے، ناجائز کام بھی ہو جاتے تھے۔ ایک ذہن بدلنے والا سسٹم ہے کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ آفیسز، گورنمنٹ منسٹریز، پولیٹیشنز، ہم سب اکاؤنٹیبل ہو گئے۔ میری شادی کے 5 مہینے بعد مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میرے 29 نومبر 2019 کو میری 5 ماہ بعد میری بیٹی بازیاب ہوئی۔ میری سسٹر تھی احمد جرمن میں نے 2016 میں بھی ان کو میں اسپانسر کیا۔ زمونږ یو مسله وه په پنډګیف کې، زما خاوند علي نومې هلک نه ځمکه واخیسته، هغه ورسره غټه دوکه وکړله. بیا یې راله نه پیسې راکولې نه، بیا پکې جرګه کېناسته چې موږ کله چکې موږ له راکړو، هغې کې پیسې نه وې، په هغې باندې بہت زیادہ ہیرسمنٹ کر رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، گن پوائنٹ پہ مجھے اغوا کیا۔ تحت خریدی تھی، تمام رقم جمع کرا دینے پر بھی سوسائٹی نے مجھے میری ہفتے میں مجھے ویل چیئر مل گئی ہے، بہت شکریہ عمران خان کا۔ عمران خان زندہ۔ میں نے اسپانسرشپ کے لیے یہاں پہ میں نے جب اپلائی سفر جاری ہے، ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے اظہار خیال کرنے آئیں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں عادل آپ کو اور پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کی ساری ٹیم کو آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ جو جس ڈیڈیکیشن سے اور جس طرح آپ نے یونٹ کو چلایا اور یہ سٹیزن پورٹل کو جس طرح آپ نے عوام کو امپاور کیا اس کے ذریعے، یہ پاکستان میں ایک نئی سوچ، ایک نئی مینٹل ایٹیٹیوڈ آ رہی ہے، کیونکہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہمیں آزادی ملی تو جو ہمارے جن لوگوں نے حکومت کی ان کی جو ذہنیت تھی وہ بدلی نہیں۔ حکومت میں جو لوگ آئے وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ اب انگریزوں کی جگہ وہ اب آ گئے ہیں، تو انگریز تو ایک دوسرے ملک سے آ کے ہمارے پہ حکومت کر رہا تھا، اس کا تو وہ تو
آزاد لوگوں کے اوپر حکومت نہیں کر رہا تھا، وہ تو غلاموں پہ حکومت کر رہا تھا. تو غلاموں کے تو وہ حقوق نہیں ہوتے جو آزاد شہریوں کے ہوتے ہیں. اپنے ملک میں انگریز کے لوگوں کا اور اس کا رویہ تھا، اپنے لوگوں میں شہریوں کے حقوق بھی تھے. اپنے ملک میں جو شہریوں سے جو حکومت برتاؤ کرتی تھی وہ اپنے سمجھ کے کرتی تھی، اور جو ہمیں یہاں جو غلاموں سے وہ کرتی تھی بالکل مختلف ان کی ایٹیٹیوڈ تھی. اور یہ جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو میں نے خود دیکھا کہ جو یہاں کا گورنمنٹ کا رویہ اور وہاں کا زمین آسمان کا فرق تھا. تو وہاں ایک شہری امپاورڈ ہوتا ہے، اس کو یہ اس کے احساس نہیں ہوتا کہ حکومت میری بات ہی نہیں سنے گی. اگر تو میرے پاس طاقت ہے تو حکومت میری بات سنے گی، اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میری آواز ہے. تو وہاں تو ایک شہری امپاورڈ ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کے لیے سروس ڈیلیوری دے گی. تو یہ جو ہم نے قدم اٹھایا، یہ اس سفر کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے. اور وہ سفر جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اس میں مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ایک سٹیٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو عوام ہے ان کی خدمت، سٹیٹ بنی ان کی خدمت کے لیے، اور دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے ساری اپنی کمزور طبقے، اپنی عوام، اپنے اسپیشل لوگ، اپنے بوڑھے، ان سب کی ذمہ داری، اپنے یتیم، ان سب کی ذمہ داری اسٹیٹ نے لی تھی. اور وہ دنیا میں پہلی دفعہ ایک اس طرح کی اسٹیٹ بنی تھی. نہیں تو بادشاہ ہوتا تھا اور نیچے اس کے سارے غلام ہوتے تھے، یعنی صرف درباریوں کے تھوڑے بہت ان کی کوئی سنتا تھا، لیکن نیچے عوام کی نہیں سنتا تھا. وہ بڑے اچھے اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں جو کہ تھوڑا عوام کی بات سنتے تھے، لیکن بادشاہ کیونکہ عوام سے تو الیکٹ ہو کے نہیں آیا تھا. تو جب ڈیموکریسیز آئیں تو ڈیموکریسی میں مجبور ہو گئے لوگ کہ لوگوں کی بات سننی، کیونکہ وہ انہوں نے ووٹ لینی تھی ان سے. تو وہ چینج، اور پاکستان میں بھی چینج آیا ہے الیکشنز کی وجہ سے. لیکن جب تک ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی عوام کی آواز نہیں سنے گی، اپنے ان کے کام نہیں کرے گی، اور یہ نہیں سمجھے گی کہ ان کے اوپر احسان کر رہی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے عوام کی خدمت کرنا. تو یہ جو ہمارا سٹیزن پورٹل ہے، یہ اس سفر کے جو ایک سفر امپاورمنٹ کا ہے عوام کا، کہ عوام کو یہ احساس دینے کے لیے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آپ کا کام کرنا، وہ آپ کے اوپر کوئی بڑا احسان نہیں کر رہی. یہ سفر ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 30 لاکھ لوگوں نے اس سٹیزن پورٹل کا استعمال کیا، اور اس میں ہر قسم کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا بھی بریک ڈاؤن دیا گیا کہ کون سی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس رسپونڈ کر رہی تھیں، کون سی کم کر رہی ہیں، کس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کمپلینٹ سب سے زیادہ ہیں، کیوں یہ جو میونسپل فنکشنز ہیں کیوں نہیں یہ صحیح معنی میں پاکستان میں لوگوں کو سروس ڈیلیور کر رہے، گندگی نہیں اٹھا رہے، پانی کے مسئلے، یہ جو سارے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم ہیں. اس سے کیا چیز سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ سسٹم چل ہی نہیں رہا صحیح طرح. اور یہ انشاءاللہ جو ہم اب نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے ہیں، اور اس کی جیسی الیکشن ہوگی، یہ بالکل ایک انقلاب آ جائے گا، کیونکہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم گاؤں کی سطح کے اوپر ہے. گاؤں کے لوگ اپنے لوکل نمائندے الیکٹ کریں گے، ڈائریکٹ فنڈ ان لوگوں کو جائے گا، کوئی کسی کے تھرو نہیں جائے گا. ڈائریکٹ جو فنڈ ہوگا ہر سال وہ ڈائریکٹ گاؤں کی سطح پہ جائے گا. گاؤں کے لوگ اپنا فیصلہ کریں گے، اور وہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا کہ جو ان کے مسئلے ہیں، میونسپل مسئلے، یعنی کہ جو لوکل گورنمنٹ کے لیول کے مسئلے ہیں، جو گندگی اٹھانا، جو سیوریج سسٹم، جو پانی کا، یہ ہر دنیا میں لوکل گورنمنٹ مسئلے حل کرتی ہے. دوسری چیز، جو بڑے شہر ہیں جس طرح کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، ان کا اپنا اب سسٹم بننا والا ہے، جو کہ ہم نئے اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں لے کے آئے ہیں. تو جو اب لاہور ہوگا، کراچی ہوگا، پشاور، جو بڑے شہر ہوں گے، ان کے اپنے الیکشن ہوں گے، ان کی اپنی گورنمنٹ بنے گی.
جس طرح کہ ایک صوبے کی گورنمنٹ بنتی ہے، شہروں کی گورنمنٹ بنے گی، جس کے اندر ذمہ داریاں ہوں گی کہ پانی کا مسئلہ کون، اس لوکل گورنمنٹ میں پانی کے مسئلے کون حل کرے گا، کون یہ جو گاربیج کلیکشن ہے، یہ جو گندگی اٹھانا ہے، یہ کون، کس کی ڈیوٹی ہوگی، بجلی جو لوکل ایریاز کے اندر کون مسئلے حل کرے گا. یعنی اس لوگوں کے مسئلے شہر کے اندر حل ہوں گے، جو کہ لنڈن میں ہوتا ہے اور پیرس میں ہوتا ہے. تو یہ اس سٹیزن پورٹل میں یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم کام نہیں کرتا. اور پھر اوورسیز پاکستانی، یہ اس ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے اور ان کو بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سٹیزن پورٹل کا اوورسیز پاکستانیوں نے پوری طرح استعمال کیا، اور وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ان کو رسپانس ملے گا وہ مزید اور استعمال کرتے رہیں گے. اور وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جس طرح کی میں دیکھ رہا تھا، ان کو مشکلات آتی ہیں، کئی دفعہ پولیس سے آتی ہیں. قبضہ گروپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بیچارے پلاٹس لیتے ہیں، ان کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں. تو وہ ساری یہ اس جو اوورسیز پاکستانیز کو بھی آج میں کہوں گا کہ اس کا پوری طرح استعمال کریں. ایک اور جگہ جو پرابلم آ رہا ہے پاکستان میں، جو پنجاب میں اور ہر صوبے میں، لیکن خاص طور پہ پنجاب میں اور سندھ میں، وہ یہ ہے کہ لوکل لیول پہ مثلا ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کرپشن کہتے ہیں کہ بڑی جو تھانے دار ہے، جو کہ اے سی ہے، اس کی وہ جب کرپشن کرتا ہے تو لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں اس سے. میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس سٹیزن پورٹل کے اوپر آپ جب بھی آپ کا کوئی اے سی کرپٹ ہو، کوئی ڈی سی پیسے مانگے، کوئی تھانے دار پیسے مانگے، کوئی ایس پی مانگے، اس کے اوپر آپ کے پاس ایک ایسا فورم ہے، فوری طور پہ ہمیں اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں. پھر ہمارا کام ہے کہ ان سے ہم جواب طلب کریں. اور جب ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ جواب دہ ہوں گے، اور عام کوئی بھی کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر شہری اس سٹیزن پورٹل پہ آ کے بتا سکتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا، تو تب خود ہی ایک عوام کے پاس پاور ہوگی کہ اگر وہ بے بس نہیں ہوں گے کہ ڈسٹرکٹ میں اگر کچھ تنگ کر رہے ہیں یا دیہات میں اگر ان سے کوئی زیادتی کر رہا ہے، اگر ان سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، ان کے کام نہیں کر رہا، ان کے پاس یہ فورم ہوگا. تو یہ ابھی 2 سال میں 30 لاکھ لوگوں نے اس کو استعمال کیا، اور میں یہ چاہوں گا کہ اب مزید اس کو اور استعمال کریں اور ہم اس کو اور بہتر کرتے رہیں گے. اس میں ابھی تک تو زیرو فنڈنگ کے اوپر ہم یہ چلا رہے ہیں، لیکن ہم اس کو اور اسٹرینگتھن کریں گے، کیونکہ یہ بہترین طریقہ ہے شہریوں کو اپنے مسئلے مسائل بیان کرنے کا. اور ہمارے لیے بڑا آسان ہے، میرے لیے ایز پرائم منسٹر بڑا آسان ہے کہ کون سی میری ڈپارٹمنٹس کام کر رہی ہیں، کون سے میرے وزیر کام کر رہے ہیں، کون سے بیوروکریٹس ہیں جو کام صحیح نہیں کر رہے، کس علاقے میں زیادہ مسئلے آ رہے ہیں، اور پھر کون بہتر کام کر رہا ہے، کون سی ڈپارٹمنٹس ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ کون سی جو ہماری منسٹریز ہیں ان کے سب سے کم کمپلینٹس ہیں، بلکہ لوگ ان سے خوش ہیں. تو ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا سزا اور جزا کا نظام دینا. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ کون پرفارم کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، یہ ہمارے لیے بھی آسان ہوگا. اور جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں گے. ان کو بھی کس کو پروموشن دینی ہے، کس کو بونسز دینے ہیں، اور کس کو ہم نے نکالنا ہے گورنمنٹ سے، کیونکہ ہم نے ایک نئے سول سروس ریفارمز بھی لے کے آ رہے ہیں. اس کے اندر بھی ہم جب دیکھیں گے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، جو پکڑا گیا اس کی ٹرانسفر نہیں کریں گے کہیں، اس کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں بھیجیں گے، اس کو پھر سروس سے نکالیں گے. اور اس پہ عوام آپ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں پوری اپنی فیڈ بیک دیں. تو جتنا آپ اس پورٹل کو استعمال کریں گے اتنا ہی ہم عوام کو امپاور کریں گے، عوام کے اختیارات بڑھیں گے، ان کی آواز سنی جائے گی، وہ اپنی زندگی بہتر کریں گے، ہماری بیوروکریسی کی سٹینڈرڈز بھی اوپر جائیں گی، اور پھر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اور جو ہمارے وزیر ہیں ان کو بھی میرے لیے آسانی ہوگی گیج کرنے کے لیے کہ وہ کیا اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر سے اپنے پی ایم ڈی یو کے جتنے بھی بڑے جنونی ہمارے یوتھ بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے، میں آج آخر میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.